اس وقت جو کہانی آپ سنیں گے اس کا نام ہے ابھی وقت ہے۔ جی ہاں، عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ وقت تیزی سے گزرتا ہے اور کسی کے لیے نہیں رکتا، لیکن یہ کیسی کہانی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی وقت ہے؟ کس بات کا وقت ہے، یہ سب آپ کو معلوم ہوگا اس کہانی میں۔ تو آئیے سنیں کہانی ابھی وقت ہے۔ کہاں تھے تم اتنی دیر سے؟ وہ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ سیدھی طرح بتاؤ کہاں تھے؟ یہی تھا، گلی میں ہی۔ کیا کہا گلی میں؟ پورے محلے میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی ڈھونڈ کر آیا ہوں، مجھے تو کہیں نظر نہیں آئے۔ بس وہ دیر ہو گئی۔ تم سے اچھا تو حامد ہے، دل لگا کر پڑتا ہے، بغیر پوچھے کہیں آتا جاتا نہیں، مگر تم ہو کہ سارا دن آوارہ کرتی۔ اب میں بھی بتا کر جاؤں گا۔ ہر بار تم یہی کہتے ہو۔ میں صبح سے شام تک مزدوری کر کے تمہارا پیٹ پالتا ہوں، تمہارے اسکول کی بھاری بھاری فیسیں بھرتا ہوں، تمہیں کچھ احساس ہی نہیں ہے؟ ابو میں اسکول جاتا تو ہوں نا۔ ہاں، لیکن پتہ نہیں وہاں بھی کیا کرنے جاتے ہو، 2 سال سے مسلسل فیل ہو رہے ہو۔ ابو میں تو دل لگا کر پڑھتا ہوں۔ ارے خاک دل لگا کر پڑھتے ہو، ہر وقت تمہارے ذہن میں گھومنا پھرنا اور دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کا بھوت سوار رہتا ہے۔ اب معاف کر دیں، آئندہ میں کہیں دور نہیں جاؤں گا۔ ادھر آؤ، تمہیں تو میں اچھی طرح معاف کرتا ہوں، تم نے میرا خون جلا کر رکھا ہوا ہے۔ ابو آپ نے آج خالد کو بہت مارا ہے، اس کے جسم پر جگہ جگہ نیل پڑ گئے ہیں۔ کیا کروں پھر، وہ سدھرتا بھی تو نہیں ہے۔ لیکن ابو مارنے سے بھی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا۔ تو پھر کیا کروں، سمجھا کر بھی تو تھک گیا ہوں۔ بھائی آخر تم بھی تو ہو، ماشاءاللہ کیسے دل لگا کر پڑھ رہے ہو۔ ابو جب خالد کا دل پڑھائی میں لگتا ہی نہیں تو پھر آپ اسے کسی کام پر ہی لگا دیں۔ بھائی کتنی مرتبہ میں نے اپنے کام پر کھڑا بھی کیا، مگر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ ابو آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے، ہمیں کو کسی موٹر میکینک کے پاس لگوا دیں، ایک تو دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے سے بھی بچ جائے گا، دوسرا ہنر بھی سیکھ لے گا۔ بات تو تمہاری معقول ہے، گاڑیوں کی مرمت کرنا سیکھ لے گا تو پیسے بھی زیادہ ملیں گے۔ آپ آج ہی کسی موٹر میکینک استاد سے بات کر لیں۔ میں بھی جاتا ہوں، جمشید استاد میرا پرانا دوست ہے، وہ بہت اچھا موٹر میکینک ہے۔ خالد ایک تو اس کی نگرانی میں بھی رہے گا، دوسرے کام بھی جلدی سیکھ جائے گا۔ ابو یہ ٹھیک ہے، آپ جمشید استاد سے ہی بات کر لیں۔ کہاں مر گیا تھا تو؟ استاد وہ میں نیلی گاڑی چیک کر رہا تھا۔ چیک کر رہا تھا یا اس میں مزے سے بیٹھا کام چوری کر رہا تھا؟ بس وہ تو میں ذرا سی دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے بیٹھا تھا، کیا آپ نے دیکھ لیا؟ کبھی مجھے کام کرتا بھی نظر آیا کر، کبھی یہاں بیٹھا ہوتا ہے کبھی وہاں۔ استاد دن بھر کام ہی تو کرتا ہوں۔ ابے آگے سے زبان چلاتا ہے، یہ تیرا ابا کا ڈرائنگ روم نہیں ہے جہاں تو آرام کرنے آتا ہے، سیدھے طریقے سے کام کیا کر ورنہ مجھے جانتا ہے نا تو۔ جی استاد۔ چلو اب یہاں کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، جا کر ناصر صاحب کی گاڑی کا انجن کھولو، وحید اور عادل کو بھی بھیجتا ہوں میں، جب تک سامان لے آتا ہوں میں۔ جاؤ شاباش۔ اچھا خاصا اسکول جاتا تھا، کہاں پھنس گیا ہوں؟ پھر تم نے پڑھائی کیوں چھوڑ دی؟ بس ایک مرتبہ فیل کیا ہو گیا، ابا نے یہاں کام سیکھنے پر ڈال دیا۔ تمہارا تو کوئی بھائی بھی ہے نا؟ ہاں حامد بھائی، وہ تو روزانہ خوشی خوشی اسکول جاتا ہے، جبکہ میں یہاں جمشید استاد کی ڈانٹ سنتا رہتا ہوں۔ کپڑے بھی کالے تیل سے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ پاؤں بھی، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ کام چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ پھر تم جاتے کیوں نہیں؟ بھاگ کر بھی کہاں جاؤں گا، گھر پر ابا ماریں گے، امی غصہ کریں گی، پھر پکڑ کر یہاں بٹھا دیں گے۔ بیٹا جمشید بابو کہاں ہے؟ وہ تو کسی کام سے گئے ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کوئی گاڑی کا مسئلہ ہے تو ہم دیکھ لیں گے نا۔ نہیں، گاڑی کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے یہ خط پڑھوانا ہے، گھر سے بہت دنوں بعد آیا ہے نا، اس لیے مجھے فکر ہو رہی ہے۔ خالد تم پڑھ دو، تم بھی تو کچھ کلاسز پڑھے ہوئے ہو، 2-4 لفظ تو پڑھ لیتے ہوگے۔ مجھے اچھے طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ پڑھنا تو آتا ہے نا، ہم لوگوں نے تو اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی۔ لو بیٹا تم ہی پڑھ دو، کچھ نہ کچھ مفہوم سمجھ میں آ ہی جائے گا نا۔ لائیں کوشش کرتا ہوں۔ یہ لو بیٹا، ذرا اونچی آواز میں پڑھنا کیونکہ مجھے ذرا اونچا سنائی دیتا ہے۔ السلام علیکم پیارے پیارے ابا۔ نہ بیٹا تم رہنے دو، تمہیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا، لاؤ خط مجھے دو، میں کسی اور سے پڑھوا لوں گا۔ ابے خالد ہم تو سمجھے سے تجھے پڑھنا آتا ہے،
तू भी हमारे जैसा ही निकला। चट्टा अनपढ़। हाँ चाचा, क्या बात है? बच्चे बता रहे थे कि पहले भी आप आए थे। जमशेद मियाँ, मुझे एक खत पढ़वाना था। तुम्हारे एक शागिर्द ने पढ़ने की कोशिश की मगर नहीं पढ़ सका। तुम पढ़ दो। नहीं, अभी बहुत काम है, बाद में आ जाना। मगर बेटा 5-7 मिनट ही तो लगेंगे। अरे नहीं चाचा, काम बहुत है और एक एक मिनट कीमती है। बहुत सी गाड़ियां लाइन में लगी हुई हैं जिन्हें आज ठीक करना है मुझे। बेटा थोड़ा सा वक्त लगेगा। चाचा एक बार कह दिया ना मैंने, कुछ देर बाद आ जाना, फिर तंग क्यों कर रहे हो? काश मैं पढ़ा लिखा होता तो आज तुम्हारी मिन्नतें ना कर रहा होता। तो मुझे क्यों सुना रहे हो? जाकर कहीं अकेले में बैठकर इस बात का रोना रो। आ जाते हैं। खालिद, क्या सोच रहे हो? कि कुछ भी नहीं। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं छुपा रहा। फिर भी कुछ तो ऐसी बात है जो तुम सोच रहे हो। आज एक चाचा वर्कशॉप पर आया था। तो फिर इसने तुम्हें कुछ कह दिया है? नहीं, बल्कि वो चाचा एक खत पढ़वाने के लिए आया था। तो इसमें क्या मसला है? और आज मैं वो खत न पढ़ सका। तो फिर? अभी कुछ देर पहले सोचते सोचते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो चाचा मैं हूँ। मेरी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं। अच्छा, मगर ऐसा ख्याल तुम्हें क्यों आया? इसलिए कि चाचा को कोई भी खत पढ़कर नहीं दे रहा था। कोई कह रहा था बाद में आना, कोई कहता किसी और से पढ़वा लो, कोई कुछ कहता और कोई कुछ कहता। मगर इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? मुझे भी ऐसा लगा जैसे मैं भी खत लेकर पढ़वाने के लिए लोगों की मिन्नतें कर रहा हूँ। और भाई, चाचा ने भी तो मुझे कुछ कहा था। तो रहने दो, तुझे पढ़ना नहीं आता, इसलिए मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? यही कि मुझे खत पढ़ना आता है। अगर आता तो तुम चाचा को ना पढ़ के सुना देते। थोड़ा बहुत तो आता ही है ना, और जो कुछ नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। मैं पढ़ना लिखना सीख लूंगा। अभी मेरे पास वक्त है। अभी वक्त है कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा। तो कल से फिर तुम मेरे साथ ही स्कूल जाओगे? हाँ, इंशाल्लाह। चल खड़ा हुआ, मुंह क्या देख रहा है मेरा? बस मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। चल बातें मत कर, जरा पाना उठा कर दे और वो लाल गाड़ी का इंजन खोल दे। पहले ही तू खाना लेकर देर से आया है। उस्ताद, अब मैं पाना नहीं उठाऊंगा। तो फिर क्या करेगा तू? अब मैं कलम और किताब उठाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तालीम हासिल करूंगा। अच्छा, तो तू तालीम हासिल करेगा? उस्ताद ऐसे ही बातें बना रहा है, इसके अब्बा को बुलाओ। लगता है इसने कोई ख्वाब देख लिया है। हाँ, मैंने ख्वाब देख लिया है और मैं इसकी भयानक ताबीर को बदल देना चाहता हूँ। इल्म की रोशनी से मैं नया ख्वाब देखूंगा। सर तू मेरे स्कूल से भागा तो मैं दोबारा अपने वर्कशॉप पर काम नहीं सिखाऊंगा, सोच ले। सोच लिया उस्ताद, मैंने तालीम हासिल करने का पक्का फैसला कर लिया है। और अब मैं आपके वर्कशॉप पर काम सीखने नहीं बल्कि पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनने आऊंगा और अपनी गाड़ी ही ठीक करवाने आऊंगा। अच्छा, तो काश वो दिन आए कि तुम्हारी गाड़ी ठीक कर सकूं मैं। इंशाल्लाह वो दिन अब दूर नहीं